بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قسط نمبر 974، قرآن فہمی کا اسلوب، المثانی، ملتی جلتی باتیں اور الفاظ، علم کا بیان، دعوتی کام اور اس کا اسلوب۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد۔ اللہ نزل احسن الحدیث کتابا متشابہا مثانی تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربہم ثم تلین جلودہم وقلوبہم الی ذکر اللہ ذالک ھدی اللہ یہدی بہ من یشاء ومن یضلل اللہ فما لہ من ہاد۔ اللہ نے بہترین کلام نازل کیا۔ یہ ایسی کتاب ہے جس کے مضامین ملتے جلتے اور بار بار دہرائے جاتے ہیں، جن سے ان لوگوں کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں جو اپنے پروردگار سے ڈرتے ہیں، پھر ان کی جلدیں اور ان کے دل نرم ہو کر اللہ کے ذکر کی طرف راغب ہو جاتے ہیں۔ یہی اللہ کی ہدایت ہیں، وہ جسے چاہتا ہے اس قرآن کے ذریعے راہ راست پر لے آتا ہے، اور جسے اللہ گمراہ کر دے اسے کوئی راہ پر لانے والا نہیں۔ تسہیل البیان فی تفسیر القرآن۔ قرآن مجید بہترین کلام اس لحاظ سے ہیں کہ اس کی آیات ٹھوس حقائق پر مبنی ہیں اور اس کا انداز بیان دل نشین ہے۔ اس کے دلائل عام فہم ہیں، جن سے ایک دیہاتی بھی ایسے ہی مستفید ہو سکتا ہے جیسے کوئی جید عالم، اور اس کے احکام اور فرامین دنیا میں بہترین زندگی گزارنے کا راستہ بتاتے ہیں۔ سیدنا جابر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بہترین کلام اللہ کی کتاب ہے۔ قرآن مجید میں اگر ایک بات کا ذکر کئی مقامات پر آیا ہو تب بھی اس میں اختلاف اور تضاد واقع نہیں ہوتا۔ انداز بیان اور اختلاف الفاظ کے باوجود ایک جگہ کا مضمون دوسری جگہ کے مضمون کی تائید اور توثیق ہی کرتا ہے، جس سے پوری طرح بات ذہن نشین ہو جاتی ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ ان القرآن یفسر بعدہ بعدا، یعنی قرآن کا بعض حصہ اس کے دوسرے بعض کی تفسیر کرتا ہے۔ یہ تو ممکن ہے کہ ایک جگہ اجمال ہو اور دوسری جگہ تفصیل، پھر بھی اس تضاد اور اختلاف واقع نہیں ہوتا۔ ایک آیت دوسری کے مشابہ اور ایک حرف دوسرے حرف سے ملتا جلتا ہے۔ ایک بات کا ذکر کئی جگہ ہونے کے باوجود پھر بھی اختلاف نہیں ملے گا۔ مثانی، قرآن مجید کا ایک اسلوب مثانی ہے۔ مثانی ثنا یثنی، رما یرمی کے اسم مفعول مثنیہ بر وزن مزمیہ کی جمع ہے۔ معنی دوہرا کرنا یا دہرانا ہے، یعنی اس کتاب کی آیات بار بار دہرائی جانے والی ہیں، جن میں عقائد، احکام، قصص اور ترغیب و ترہیب کو ذہن نشین کرانے کے لیے بار بار کہیں ایک ہی طرح اور کہیں مختلف انداز میں دہرایا گیا ہے، تاکہ خوب ذہن نشین ہو جائیں، اور اگر ایک جگہ بات پوری طرح سمجھ میں نہ آئے تو دوسری جگہ خوب واضح ہو جائیں۔ لطف یہ کہ نہ اس کے مختلف مضامین بار بار دہرانے سے طبیعت اکتاتی ہے، اور نہ ہی کوئی ایک صورت یا آیت بار بار پڑھنے سے دل سیر ہوتا ہے۔ مثانی کے مفہوم میں یہ بات بھی داخل ہے کہ عموماً کسی بات کے ذکر کے ساتھ اس کے مقابل کا بھی ذکر ہے، مثلاً ایمان و کفر، جنت و جہنم، ابرار و فجار، ترغیب و ترہیب اور رحمت اور عذاب وغیرہ وغیرہ۔ قرآن کی صورت میں اللہ تعالیٰ نے ایک بہترین کتاب انسان کو عطا کی ہے۔ اس کی دو خاص صفتیں ہیں۔ ایک یہ کہ وہ متشابہ ہیں، ملتی جلتی ہے، یعنی وہ ایک بے تضاد کتاب ہے، اس کے ایک جز اور اس کے دوسرے جز میں کوئی ٹکراؤ نہیں۔ قرآن کی یہ صفت بتاتی ہے کہ یہ کتاب بیان حقیقت پر مبنی ہے۔ اگر اس کے بیانات عین حقیقت نہ ہوتے تو ضرور اس کے مختلف اجزاء کے درمیان اختلافات پیدا ہو جاتے۔ قرآن کی دوسری صفت یہ ہے کہ وہ مثانی یعنی دہرائی ہوئی کتاب ہے،
یعنی اس کے مضامین بار بار مختلف پیرائیوں سے دہرائے گئے ہیں۔ قرآن کی یہ صفت اس کی کتاب نصیحت ہونے کو بتاتی ہے۔ نصیحت کرنے والا ہمیشہ یہ چاہتا ہے کہ اس کی بات سننے والے کے ذہن میں بیٹھ جائے۔ اس مقصد کے لیے وہ اپنی بات کو مختلف انداز سے بیان کرتا ہے۔ یہی حکمت اعلیٰ ترین انداز میں قرآن میں بھی ہے۔ مثلاً شراب کی ممانعت والی آیات ہی کو لے لیجئے۔ ایک جگہ فرمایا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، جب تم نشے کی حالت میں ہو تو نماز کے قریب مت جاؤ۔ دوسری جگہ یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اثم کبیر، شراب بری چیز ہے، اس میں فائدے سے زیادہ نقصان ہے۔ تیسری جگہ فرمایا انما الخمر والمیسر رجس من عمل الشیطان فاجتنبوا، شراب نوشی گندی چیز ہے، شیطانی عمل ہے، اس سے اجتناب کرو۔ اب اس تیسری آیت میں شراب مکمل طور پر حرام قرار دی گئی۔ اگر کوئی بندہ ان تینوں آیتوں کو پڑھ کر صحیح نتیجہ اخذ کرے گا تو وہ ہدایت پائے گا اور شراب کو بغیر شک و شبہ حرام قرار دے گا۔ اگر کوئی بندہ صرف پہلی آیت کو لے کر حکم لگائے گا تو گمراہ ہوگا اور کہے گا کہ شراب صرف نماز کے وقت پینا منع ہے، باقی حالات میں نہیں۔ یہی حال امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے حکم کا ہے۔ پہلی آیت میں فرمایا وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ الآیہ، تم میں سے ایک جماعت ایسی ہو جو دعوت و تبلیغ کا کام انجام دے۔ دوسری جگہ فرمایا کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو جو نکالی گئی ہے لوگوں کے نفع رسانی کے لیے۔ تم امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتے ہو اور بری باتوں سے روکتے ہو۔ تیسری جگہ فرمایا والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر، مومن مرد اور مومن عورتیں ایک دوسرے کے معاون ہیں، نیکی کا حکم کرتے ہیں، برائی سے روکتے ہیں۔ چوتھی جگہ وضاحت کے ساتھ فرما دیا قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی، آپ کہیے کہ یہ میرا راستہ ہے، میں بلاتا ہوں اللہ کی طرف بصیرت کے ساتھ، میں اور میری اتباع کرنے والے۔ پانچویں جگہ عذاب کی وعید کے ساتھ جھنجھوڑ کر بنی اسرائیل کی مثال دے کر ڈراتے ہوئے فرمایا لعن الذین کفروا علی لسان داود وعیسی ابن مریم الآیہ، کہ بنی اسرائیل پر داؤد اور عیسیٰ علیہ السلام کی زبانی سے لعنت دلوائی گئی، اس لیے کہ وہ حد سے گزر گئے تھے، اور ان کا گناہ یہ بھی تھا کہ وہ لوگ برائی کو دیکھ کر روکتے نہیں تھے، یعنی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر نہیں کرتے تھے، یہ ان کا بدترین فعل تھا۔ نیز اس طرح کی دعوت و تبلیغ کے بارے میں بے شمار آیات قرآن مجید میں موجود ہیں۔ اختصار کے طور پر ہم نے صرف 5 آیات پیش کی۔ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر یعنی دعوت و تبلیغ کی اہمیت اور اس کے حکم کو جاننے کے لیے ان 5 آیتوں کے معنی اور مفہوم کو سامنے رکھیں گے تو آیات قرآنی کا صادر کردہ حکم آسانی سے سمجھ میں آئے گا۔ اہل علم سے ان آیات دعوت و تبلیغ میں بہت تساہل ہوا، بڑی غفلت برتی گئی، جس کی وجہ یہ ہوئی کہ قرآن فہمی کی لائن سے علماء کی اکثریت صرف پہلی آیت وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ ہی کو پڑھا اور اسی پر حکم لگایا اور فتویٰ دیا اور کہا کہ دعوت و تبلیغ کا کام فرض کفایہ، مستحب اور مباح ہے۔ بعینہ اسی طرح سے کہ کسی نے لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا والے آیت پر ڈٹ جائے اور کہے کہ نشہ صرف نماز میں ممنوع ہے، باقی حالات میں نہیں، تو اس مسئلے میں یہی کہا جائے گا کہ اس بندے نے قرآن فہمی میں اصول مثانی کو خاطر میں نہیں لایا۔ اس طرح کے غیر اسلوبی فہم قرآنی سے خود بھی گمراہ ہوں گے اور دوسروں کو بھی گمراہی میں ڈھکیل دیں گے۔ علم کا بیان۔ علم دین 2 اقسام پر منقسم ہے۔ نمبر 1 علم الہی یعنی علم اوزار، مثلا صرف، نحو، منطق، فلسفہ، ادب، کلام وغیرہ، ان علوم کو علم عالیہ کہتے ہیں۔ دوسرا حقیقی علم یعنی علم عالیہ یعنی تجوید، قرآن، تفسیر القرآن، حدیث، تفہیم الحدیث، سنن، فقہ، دعوت اللہ، مناظر وغیرہ۔ مدارس کے درس نظامی کے 7 سالہ علوم عالیہ کی تحصیل کے نظر ہو جاتے ہیں
اور علوم عالیہ پر سرسری توجہ دی جاتی ہے۔ ساری توانائی علوم عالیہ کی نظر ہو جاتی ہیں۔ قرآن فہمی کے لیے بمشکل ایک آدھ سپارہ شروع کا میسر آتا ہے، وہ بھی علوم عالیہ کی عملی مشق کے لیے، جس کے لیے تفسیر بیضاوی عام طور پر پڑھائی جاتی ہیں۔ آخری فراغت کے سال میں سارا قرآن مجید کا ترجمہ، تفسیر، ساری سیاہ ستہ کی 6 ضخیم کتابیں، فقہ کی کتب، یعنی ایک سال میں یہ ساری کتب کی قرأت ایک کورس کی تکمیل کے سوا اور کیا ہو سکتی ہے۔ علوم عالیہ، الحمدللہ طلباء کو علوم عالیہ میں اتنی مہارت تو حاصل ہو ہی جاتی ہے کہ تفسیر، حدیث اور فقہ کو سمجھ سکے، جان سکے۔ گویا علوم عالیہ کے حصول کا اصلی وقت تو 8ویں سال سے شروع ہونا چاہیے تھا، مگر بدنصیبی سے اسے 8ویں سال میں انہیں فراغت کی سند سے نواز دیا جاتا ہے، حالانکہ ان کے علوم دینیہ کے حصول کا حقیقی زمانہ تو یہیں سے شروع ہونا چاہیے تھا۔ بعد از فراغت نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ فراغت کے بعد 10% طلباء تو درس و تدریس میں لگے رہتے ہیں، باقی امامت اور مکتب اور دنیاوی کاموں میں مشغول، قرآن فہمی اور حدیث فہمی ادھوری رہ جاتی ہیں۔ اللہ نے کرم فرمایا کہ دعوت و تبلیغ کا کام عطا فرمایا۔ اگر یہ مدارس کے فارغین طلباء تبلیغ میں یکسوئی کے ساتھ دعوتی کام کرتے ہوئے فہم قرآنی پر توجہ دیں تو ان کی علمی استعداد 10 گنا آگے بڑھ جائیں۔ یہ ہم گہرے تجربے کی بنیاد پر لکھ رہے ہیں اور دنیا اس بات کو تسلیم کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان علماء کرام سے سارے عالم میں اپنا دین اور دعوت دین کو زندہ فرما رہے ہیں۔ ہمارے مرکز نظام الدین کے مفتیان کرام اور علماء کرام کے دعوتی مذاکرے سن کر ایمان تازہ ہو جاتا ہے۔ دل سے دعا نکلتی ہے کہ یا اللہ، آپ نے یہ 8-10 برس کی ہنگامی اور قسم پرسی والی دعوت میں کس قدر جان ڈال دی کہ سینکڑوں علماء اور مفتیان کرام آپ نے ہمارے مرکز کو عطا فرمائے، ایک سے بڑھ کر ایک۔ اللہ اکبر۔ لطیفہ: موجودہ دور میں تفسیر اور حدیث اور خطابت کی لائن سے غیر علماء طبقے نے اپنا مقام بنا لیا اور دنیا پر چھا گئے۔ عالمی سطح کے اسپیکرز 99% غیر علماء ہی ہیں، جنہیں مدرسے کی ہوا بھی نہیں لگی۔ اس کی اصل وجہ یہ ہوئی کہ گریجویٹ اسپیکرز علوم عالیہ کے جاننے والے ہیں، علوم عالیہ سے انہیں کوئی واسطہ ہی نہیں۔ اس دنیاوی ڈگریاں والے گروپ نے ڈائریکٹ قرآن اور حدیث پر محنت شروع کر دی۔ ماڈرن ٹیکنالوجی بھی ان کی گھٹی میں تھی۔ قرآن حدیث کے ریفرنس، دلائل، اسنادات پیش کرنا ان کے بائیں ہاتھ کا کھیل تھا۔ اس طبقے کی حمیت اسلامی اور ان کی نیک نیتی نے ان سے بڑے بڑے اسلامی خدمات لے لیے اور لاکھوں انسانوں کی ہدایت کا سبب بن گئے۔ اللہ تعالیٰ سب کی محنتوں کو قبول فرمائے۔ اس عنوان پر انشاءاللہ بات ہوتی رہے گی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دعوت والی راہ سمجھا دے، قبولیت سے نواز دے اور انسانیت کی عمومی ہدایت کے فیصلے فرمائیں۔ آمین آمین آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔